السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، آج کی یہ مجلس آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا پہلا سوال ایک صاحب پوچھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے سوال پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک بات بتائیے ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 دن اس کے گزر گئے ہیں، تو اس میں جو لوگ مناتے ہیں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ شیعہ کو چھوڑ کے اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو بولتے ہیں وہ مناتے ہیں، تو وہ لوگ یہ 10 دنوں میں وہ کچھ بسکٹ، مٹھائیاں، چاکلیٹ، وہ بچوں کا کھلونا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور بھی کھانا پانی شربت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ کھانا پانی کے تعلق سے وہ جو بچوں کا کھانے کا سامان ہوتا ہے، چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ، یہ اگر اہل حدیثوں کے پاس آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو لینا نہیں چاہیے، معلوم ہے، دل سے برا جاننا چاہیے، روک نہیں سکتے تو دل سے برا جاننا چاہیے۔ اگر آج اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ بریلی کے گھر میں، بریلی کے گھر میں چلے گئے تو بریلی ہاتھ میں دے دیے، بچے تھام لیے، اب وہ بچے کے ہاتھ سے لے نہیں سکتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، تو کیا بچے کو کھلا دینا چاہیے یا بچے سے چھین کر بہت سا اور ذریعہ ہے، مطلب اپنی جیب سے دے دینا چاہیے بچے سے؟ یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ محرم منانا چونکہ بدعت ہے، اس تہوار کا قرآن سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ شیعہ کے علاوہ اہل سنت میں سے بھی محرم مناتے ہیں اور اس کے 10 دنوں میں پانی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مٹھائی یا کھلونے، تو بطور ہدیہ اس کو لیا جائے کہ نہیں؟ بچوں کو اگر وہ دے دیں تو کیا کریں؟ تو میرے بھائی اور دوست، بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی فساد اور تفرقے کا اندیشہ ہے تو لیتے ہوئے آپ ان کو بتلا دیں کہ یہ چیز غلط ہے، آپ ہمیں نہ دیں، ہم اسے بہتر اور درست نہیں سمجھتے۔ قرآن اور سنت جس کے ہم اور آپ دونوں ماننے والے ہیں، اس میں اس بات کا ثبوت نہیں، آپ ہمیں معذور سمجھیں تو اس بات کو وضاحت کر دیں اور دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں، اور اگر بچوں کو انہوں نے دے دیا ہے تو انہیں مار پیٹ کر چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی بتانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، راہ کھول دے گا۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سوال یہ تھا، اگر کسی کے گھر میں سونا چوری ہو جاتا ہے، کھلا جاتا ہے، اور وہ کسی عالم پر جاتا ہے، پتہ لگے کہ کہاں ہے، چوری ہو گیا، یہ لے گئے، ایک کو لے گیا ہے، ایک کو لے گیا، عالم کو ہاتھ کو کر کے دوسرے کو ذمہ بتاتا ہے، اس کو پکڑو اور ہو جائے، ایسا کرنا درست ہے؟ یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر گھر میں چوری ہو جائے، سونا وغیرہ یا کوئی اور چیز، تو کسی عالم کے پاس جا کر کے اس کا ذکر کرنا اور اس سے پتہ لگوانا، پھر وہ جو خبر دے تو اس کو ماننا کیسا ہے شریعت کی روشنی میں؟ میرے بھائی اور دوستو، جو چیز پہلی بات گم ہو گئی، اللہ رب العالمین پر توکل کر کے صبر کریں، اس کو تلاش کریں، لیکن کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے اس کو بتانا جو گم ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ
جانکار ہے، غیب جاننے والا، یہ بتلا دے گا تو یہ اور بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جو کسی عراف اور کاہن کے پاس آ کر کے اپنی کوئی ضرورت اس کے سامنے رکھے، سوال کرے، اور وہ عراف اور کاہن جو جواب دے اس کو سچا مان لے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو کوئی عراف کی بات اس سے بات پوچھے، اس کی بات مان لے تو اس نے شریعت محمدیہ کے ساتھ کفر کیا۔ اس لیے یہ حرکت درست نہیں ہے۔ کسی عالم، کسی پیر فقیر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی گمشدہ چیز کا پتہ بتلا دے یا قرارداد کر کے کسی کا نام نکالے، پھر بلا وجہ کسی ایسے آدمی کا نام نکلائے جس نے چوری نہ کی ہو، پھر آپ اس پر کیس کریں، اس کے خلاف بدگمانی ہو، پھر بہت بڑا جھگڑا پیدا ہو۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا اس طریقے سے سوال کرنا، اس کو غیب دان سمجھنا شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سے کیسے ہیں؟ بخیر ہیں؟ میرا ایک دو سوال تھا۔ پہلا سوال ہے کہ اگر گھر میں آدمی اپنے روم میں ٹانگتا ہے مکہ مدینہ کی تصویر اور اس میں لائٹ میں جلا کے چمکتا ہوا ہے پینٹنگ، توقع کے طور پر، برق کے طور پر، یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر میں دیوار پر مکہ اور مدینہ کی، مسجد نبوی یا خانہ کعبہ کی فوٹو ٹانگتا ہے، اس میں لائٹنگ لگاتا ہے تبرک کے طور پر، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی یہ چیز غلط ہے، درست نہیں ہے، اور اس سے تبرک لینا بدعت ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، اور یہ ساری چیزیں ٹانگ کر کے اس سے تبرک لینا اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا غلط ہے۔ یوں ہی اگر کسی نے خوبصورتی کے لیے یوں ہی ٹانگ رکھا ہے محبتاً تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی برکت حاصل کرنا مقصود ہے، کوئی ثواب حاصل کرنا مقصود ہے تو یہ چیز بدعت ہے اور حرام ہے۔ آگے کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ نے اس ویڈیو میں تکبیر اولیٰ کا ذکر کیا ہے، تو مجھے تکبیر اولیٰ ہے کیا؟ ذرا بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھی سوال کر رہے ہیں، کسی ویڈیو میں انہوں نے سنا کہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت میں نے بتلائی ہوگی، تو میرے بھائی تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جو پہلی تکبیر کہہ کر کے ہم نیت باندھتے ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور وہ نماز کا ایک ایسا رکن ہے جس کے چھوٹنے سے یا جس کے فوت ہونے سے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر اور تکبیر تحریمہ کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ایک سوال ہے، عقیقہ ہوتا ہے لڑکے کا تو اس کا بال چھلواتے ہیں، چھلوا کے بال رکھتے ہیں اور بال کے ساتھ جو ہے کچھ وزن کر کے دیتے ہیں چاندی کے ریٹ میں، کیا ایسا کچھ ہے کیا؟ تھوڑا بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال ہے کہ عقیقہ کے وقت میں بچے کا بال جو موڑ کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کیا جاتا ہے اپنا پیسہ، کیا اس کا ثبوت شریعت میں ہے کہ نہیں؟ تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضرت فاطمہ سے آپ نے کہا تھا کہ حضرت حسن کے بال کو موڑ کر کے اس کے برابر چاندی
صدقہ کیا جائے، یہ حدیث حسن ہے، کرنا بہتر ہے اور افضل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کا ثبوت ہے بے شک۔ ایک سوال اور سر، ایک اس ساتھی کا سوال ہے کہ جیسے ہم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت میں 2 تشہد ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھ کر کے جو ہم بیٹھتے ہیں وہ پہلی تشہد ہے، اور آخر رکعت میں جو پڑھتے ہیں وہ آخر تشہد ہے، تو کیا پہلی تشہد میں بھی درود شریف ہے یا نہیں؟ تو جمہور علماء کا ماننا یہی ہے کہ پہلی تشہد میں درود شریف نہیں ہے بلکہ دوسرے تشہد میں درود شریف ہے، لیکن بعض احادیث کے عموم کی روشنی میں علامہ ابن حزم، علامہ ابن باز وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، افضل اور بہتر ہے۔ تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس پر نکیر نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آج مولانا صاحب کیا ٹھیک ہو؟ یہ سے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مولانا صاحب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جس 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو کیا بھول جاتا ہے آدمی، پھر دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے یا کہ شاید ایسا ہو کیسے کیا طریقہ کار ہے؟ جی اگر کوئی 4 رکعت کے جگہ پر بھول کر کے 5 پڑھ لے تو دوبارہ نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ 2 سجدے سہو کرے اور سلام دے۔ 5ویں رکعت جو اس نے پڑھی ہے اور اگر اسے اندر یاد آ گیا تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ کرے، لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرے، لیکن اگر زیادہ کر لیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے اور سلام پھیرے اور نماز ہو جائے گی، اس کو الگ سے نماز نہیں پڑھنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جیسے کہ لوگ جو ہے موبائل سنتے ہیں، لوگ موبائل میں جو قرآن کی تلاوت جو سن رہے ہیں، اگر اس میں آ گیا سجدہ تو اس میں سجدہ ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک آدمی پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی بتائیے گا۔ ہاں، قرآن مجید جب تلاوت سنتا ہے لوگ موبائل سے تو اس میں اگر سجدہ آ رہا ہے تو اس میں سجدہ واجب ہے یا نہیں، یا سجدہ ضروری جو سن رہا ہے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہاں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سجدے تلاوت اس کو کہتے ہیں، یہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ قرآن چاہے موبائل سے پڑھیں چاہے مصحف میں دیکھ کر کے پڑھیں، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو اس کو سب بیٹھ کر سن رہے ہیں یا مصحف میں سن رہے ہیں، ہر حال میں آپ کو سجدے کی جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے، البتہ واجب نہیں ہے، مستحب اور بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سے کیسا خیریت ہے؟ ایک سوال ہے میرا کہ سیدھا سہو جو ہے یہ واجب ہے یا کیا ہے؟ تھوڑا اس کو پورا تفصیل سے بتائیے گا۔ اور سجدے سہو جو ہے نماز میں بھول ہو جانے سے، شک ہونے سے، کمی یا زیادتی ہونے کی وجہ سے سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ گئی اس کے وجہ سے آپ نے سجدے سہو کر لیا تو اس واجب کی پورتی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مغرب میں آپ پہلی تشہد بھول گئے اور تشہد اخیر میں آپ کو یاد ہے کہ ایک تشہد ہم بھول گئے یا اڑ گئے، اس کے بعد یاد آئے تو اب آپ 2 سجدے سہو کر لیں گے تو اس واجب کی پورتی ہو جائے گی۔
لیکن اگر آپ کا کوئی رکن چھوٹ گیا، تکبیر تحریمہ چھوٹ گیا، رکوع چھوٹ گیا، کوئی سجدہ چھوٹ گیا، تو آپ کو ایک پوری رکعت پڑھنی پڑے گی لازماً، اور پھر سجدے سہو کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک شخص کا سوال ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ کیا زوال کے وقت میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کیا زوال کے وقت میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا یہ سوال ہے ایک شخص کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، وہ بھی نفلی اور بلا سبب والی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ فرض نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے اور سببی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام نوافل سے آپ نے روکا ہے کہ سورج نکلتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے اور جب سر کے سینے ہو تو نہ پڑھیں۔ دعا سے نہیں روکا ہے، دعا کرنے کی ممانعت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ایک سوال تھا کہ کھانا کھاتے وقت کسی کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے یا پھر کھانا کھاتے وقت کسی کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ مہربانی کر کے اس سوالوں کا جواب مجھے دیں، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک کھانا کھاتے وقت سلام بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھا ہو تب جب سلام کر سکتے ہیں اور نماز کی حالت میں یوں ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتے ہیں، تو کھانا کھاتے وقت سلام اور جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ بولتے ہیں، عوام بولتی ہے کہ مطلب پڑھی لکھی لڑکی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ایک سوال تھا کہ کھانا کھاتے وقت تو قرآن دیا جائے گا، اور نہ اگر قرآن نہیں پڑھی ہے، عربی نہیں پڑھی ہے تو اس کو قرآن نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے شادی کے دن، شادی میں بدائی کے ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، اگر قرآن پڑھی لڑکی ہے تو قرآن دیا جائے گا، نہیں پڑھی لکھی ہے تو نہیں دیا جائے گا۔ اگر پڑھی ہے تو دیا جاتا ہے تو عوام سمجھتی ہے یہ قرآن پڑھی ہے، اگر نہیں دیا گیا تو عوام سمجھتی ہے کہ یہ لڑکی قرآن نہیں پڑھی ہے، جاہل ہے۔ تو کیا ایک بڑی محفل میں ایک ان پڑھ لڑکی کی عزت کو نیلام کرنا، اس کی بے عزتی کرنا کہ یہ قرآن نہیں پڑھی ہے، کیسے اس کے ماں باپ تھے، تو کیا ہے کہ اس کی بے عزتی ہوگی دلہن کی، تو یہ درست ہے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تھوڑا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی کو بھیجتے وقت مختصر ساز و سامان کے ساتھ قرآن پاک کا بھی تحفہ دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بچی پڑھے یا کوئی اور پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تفریق کرنا مقصد ہے کہ قرآن اگر دیا ہے تو یہ پتا ہے کہ لڑکی پڑھی ہے، اور نہیں دیا ہے اور اگر نہیں دے رہے ہیں تو یہ پتا ہے کہ لڑکی نہیں پڑھی ہے اور اس میں لڑکی کی عزت کا سوال ہے، تو اس طریقے سے تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں نے کچھ دن پہلے ایک سوال کیا تھا کہ بوا اپنی زکوٰۃ کا پیسہ سگی بھتیجی کے شادی میں لگا سکتی ہے؟ الحمدللہ آپ نے سوال کا جواب دیا تھا کہ ہاں ضرور لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو کیا اچھا، یہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ آدمی اپنے بھتیجے پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں پر اگر زکوٰۃ خرچ کریں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ البتہ قریبی لوگوں میں ماں باپ، دادا دادی پر آپ زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے، آپ بیٹا بیٹی پوتا پوتی پر زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے، کیونکہ ان کی کفالت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کو اپنے اصل مال میں سے اپنے ماں باپ کو دینا ہے، اپنے بیٹوں کو دینا ہے، اپنے اصل مال میں سے۔ ان کے علاوہ جو فروع ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، جیسے چچا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، ان تمام کو آپ
जरूरत पर ज़कात का माल दे सकते हैं उनके खर्चे के लिए। किसी के सलाम का जवाब दिया जा सकता है? क्या वो शादी अब करीब है तो वो शादी अब रिश्तेदारी है तो शादी की दावत खा सकती है। अब ये कह रहे हैं कि हमने बेटे भतीजी की शादी में पैसा खर्च किया है तो अब वहां जाकर के हम शादी में दावत खा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने ज़कात का पैसा दिया है तो बेशक आप वहां जाकर के दावत खा सकते हैं। आपने ज़कात का पैसा उसको दिया, अब वो उस माल का मालिक हो गया, वो ज़कात नहीं रह गया, आप बेशक वहां जाकर के दावत खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर एक बहन का सवाल है, उसका सवाल ये है कि नमाज जो पढ़ते हैं तो उसमें कांच की चूड़ी, शीशे की चूड़ी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। शीशे की चूड़ी में आवाज़ होती है, रुकू सजदा करने के टाइम आवाज़ होती है, तो क्या ऐसी चूड़ी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? और क्या ज़ेब व ज़ीनत करके? बेशक औरत ज़ेब व ज़ीनत के साथ नमाज पढ़ सकती है, चूड़ी पहन सकती है, कंगन पहन सकती है, अपने पूरे ज़ेब व ज़ीनत के साथ नमाज पढ़ सकती है, बशर्ते कोई हराम चीज ना पहने हो और वहां उसके आजू बाजू में कोई गैर महरम ना हो। अगर कोई गैर महरम है, उसकी चूड़ियों की खनक से जो दूसरों को शहावत हो, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो, या खुद चूड़ियों में ऐसी आवाज हो कि उसकी खुद नमाज डिस्टर्ब हो, तब दुरुस्त नहीं है। वरना आम तौर पर ज़ेब व ज़ीनत के साथ औरत नमाज पढ़ सकती है अगर कोई वहां गैर महरम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, नमाज के वक्त ज़ीनत के लिबास इख्तियार करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर एक सवाल और है, जैसे कि बाप की जिंदगी में बेटे का इंतकाल हो गया और बेटे की शादी हो चुकी है, बड़े बड़े बच्चे हैं। बाप की जिंदगी में बेटे का इंतकाल हो गया, मतलब बाप जो गुजर गया उसके पोती पोता बड़े बड़े हैं। अब वो जैसे मसलक वाले हैं, नहीं मालूम, पता नहीं, आप कॉमन ये भी सवाल बताइएगा कुरान हदीस की रोशनी में। बोलते हैं कि वो जो मकान की जायदाद में हिस्सा होता है, वरासत का हिस्सा, वो फौत हो गया, खत्म हो गया। बोलते हैं हिस्सा 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, हिस्सा मतलब खत्म हो गया, तो बाप को और जैसे कि वरासत से बेदखल कर दिया गया। क्या ये सही है? जिसको फौत बोलते हैं, बाप की जिंदगी में बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा शादीशुदा है, बड़े बड़े बच्चे हैं, तब उसको हिस्सा नहीं मिलेगा जायदाद में से, जितना भी जायदाद है, जितनी भी है, उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो ये बात सही है कि वो फौत हो जाएगा, हिस्सा नहीं मिलता है? क्योंकि ये सवाल शेख हमारे ही ताल्लुक से हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, बहुत परेशानी करनी पड़ी थी, मेरे ही साथ ऐसा हुआ है शेख। ठीक है शेख, ये भी सवाल का जवाब दीजिएगा शेख कुरान हदीस की रोशनी में। आप अपनी मसरूफियात से फारिग होकर आराम से जवाब दीजिएगा शेख, कोई अर्जन नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा की जायदाद में पोते का हिस्सा है कि नहीं अगर बाप का इंतकाल हो गया? मिसाल के तौर पर अगर एक मैं हूं, मेरे बाप हैं, मेरे दादा हैं, अगर मेरे बाप का इंतकाल हो जाए बीच में और दादा के नाम जायदाद जो है, तो दादा के इंतकाल के बाद मैं उसका वारिस हूंगा कि नहीं? दादा के माल में से हमको विरासत मिलेगी कि नहीं बाप के खैर मौजूदगी में? तो सही बात यह है कि पोते को दादा के जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अलबत्ता दादा के ऊपर वाजिब है कि वसीयत कर जाए पोते के लिए, ताकि पोता मशक्कत न उठाए और उसकी जिंदगी चलती रहे। वसीयत करना बेशक विरासत में हिस्सा नहीं है, लेकिन वसीयत वाजिब है दादा के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा अपने बाप के नाम न करें, बल्कि अपने नाम से पैसा रखें, अपने अकाउंट में रखें, ताकि आपके अगर अचानक इंतकाल हो जाए आपका, तो आपके बच्चे आपके वारिस बन सके। अगर आप सारा पैसा आप अपने बाप को देते हैं, टोटली उसी खाते में सारी जमीन जायदाद बाप के नाम से आपने कर रखा है, तो अगर
آپ کا بیچ میں انتقال ہو جائے تو اگر چاہے تو آپ کا باپ اس میں سے کوئی حصہ نہیں دے گا، اس میں کوئی حصہ آپ کے بیٹوں کا نہیں بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر حکمت کا خیال رکھیں، ماں باپ کو بھی تکلیف نہ ہونے دیں اور اپنے بال بچوں کو بھی مشقت میں نہ ڈالیں۔ السلام علیکم شیخ، حضرت میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے منافق کی کیا پہچان ہے اور منافق رواجیں کی بھی؟ منافق جو ہے ایک ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق۔ عقیدے میں جو منافق ہے وہ آدمی کافر ہے اور مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جہنمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو عقیدے کے نفاق یہ کہ آدمی بظاہر مسلمان بنا ہے لیکن اندر سے کافر ہے، اسلام کے خاتمے کی وجہ سے، اسلام کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ بظاہر مسلمان بنا ہے لیکن اندر سے وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ اندر سے کفر کو پسند کرتا ہے، کافروں کا غلبہ پسند کرتا ہے، کافروں کی تہذیب پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی چیزوں سے پسند نہیں ہے، تو وہ آدمی اعتقاداً منافق ہے اور کافر ہے۔ لیکن ایک ہے عملی نفاق، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی بکنا، تو یہ ہے عملی نفاق۔ اس کی وجہ سے آدمی، یہ نفاق اکبر نہیں اصغر ہے، آدمی پکا منافق نہیں ہوتا، لیکن جس قدر یہ نشانیاں پائی جائیں گی کہا جائے گا کہ اس قدر تمہارے اندر وہ نفاق پایا گیا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک بات بتائیے، جیسا کہ عام ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو چھوٹے بچے ہیں، جیسے معصوم چھوٹے بچے ہیں، ان کو گھر کے اندر بلا لینا چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے، بچے کو نقصان دے دے گا، اذیت پہنچائے گا، اور کوئی اذان کے تعلق سے نہیں بولتے ہیں لوگ، خصوصی مغرب کی اذان کے تعلق سے بولتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ شیطان بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مغرب کی اذان ہو تو بچے کو اب گھر میں بلا لینا چاہیے؟ شیخ رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ بے شک شام ہوتے ہوتے چھوٹے بچوں کو گھر میں بلا لینا چاہیے اور تقریباً 1 گھنٹہ تک ان کو باہر نہیں نکل دینا چاہیے، کیونکہ وہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے تاکہ شیاطین بچوں کو ضرر نہ پہنچائیں۔ یہ بات صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم، جب رات کی تاریکی آ جائے اور شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو روکے رکھو۔ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں۔ فإذا ذهبت ساعة من الليل، جب رات کا 1 گھنٹہ گزر جائے فخلوهم، تو انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک بات بتائیے، جیسا کہ عام ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو چھوٹے بچے ہیں، جیسے معصوم چھوٹے بچے ہیں، ان کو گھر کے اندر بلا لینا چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں اس لیے لوگ بولتے ہیں۔ ایک سوال اور شیخ، ایک میاں بیوی جیسے ہیں تو شوہر اس کا گم ہو گیا تو بیوی کتنے دن انتظار کرے گی؟ کتنے دن انتظار کرنے کے بعد صرف کتنے دن عدت گزارے گی؟ تو عدت گزارے گی یا ایسے ہی انتظار کرنے کے بعد نکاح کر لے گی؟ جس کا شوہر گم ہو گیا ہو، اس میں بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن سب سے آسان فتویٰ اور قابل قبول اور تاکہ ایک دوسرے کو ضرر نہ ہو یہ ہے کہ جو وہاں کا قاضی ہے اس کے سامنے عورت جا کر کے شکایت کرے، اپنی بات رکھے کہ میرا شوہر گم ہو گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ شوہر کہاں غائب ہے، کہیں سفر پر گیا تھا نہیں آیا، یا کسی نے اسے کڈنیپ کیا ہے اور نہیں ملا، یا وہ جیل میں تھا نہیں لوٹا، یا جنگ چل رہی ہے، فساد ہو رہا ہے اور وہ غائب ہوا ہے، وجہ کیا ہے، اسی حساب سے قاضی فیصلہ کرے گا اور تقریباً 4 سال کا مہلت دے گا، 4 سال کہ 4 سال تک تم انتظار کرو۔ 4 سال جب ہو جائے اور تب بھی اگر شوہر نہ آئے تو اب وہاں اس کو
حکمن یہ مانا جائے گا کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ حقیقت تو پتہ نہیں. حکمن 4 سال تک اگر خبر نہ ہو تو یہ مانا جائے گا کہ وہ مر چکا ہے، اب وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن دوسرا نکاح کرنے کے بعد اگر وہ پہلا شوہر دوبارہ واپس آ جائے تو بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے پہلے شوہر کے پاس لوٹ آئے چاہے اس کو اختیار کرے. 4 سال تک انتظار کرنا پڑے گا غائب ہونے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کیسے ہیں؟ بخیر ہیں؟ اللہ ابن تیمیہ وغیرہ کا منع چاہیے. ہم لوگ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں بینک میں، اکثر اس پیسہ سے کچھ انٹرسٹ آتا ہے، وہ سال کا حساب کرنے سے ہم لوگ 10-12 ہزار انٹرسٹ نکل جاتے ہیں سالانہ. تو 10-12 ہزار روپے کا استعمال کہاں کیا جائے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فکس پیسہ نہیں بھی جمع کرتے ہیں، عام بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور یہ مجبوری ہے، ہمارے انڈیا میں ایسے بینک نہیں ہے غیر سودی، تو سال بھر کے بعد کچھ نہ کچھ پیسہ ہمیں ملتا ہے بطور سود. اس پیسے کو ہم کیا کریں؟ تو صحیح بات ہے کہ پیسہ وہاں نہیں چھوڑیں، اس پیسے کو لے کر کے سخت ضرورت مندوں میں، غربا مساکین میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دیں اور خود نہ استعمال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک مسئلہ بتائیے گا. ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور وہ آج کل ماحول میں جو چلتا ہے وہ طلاق کا پیپر، شوہر نے طلاق دے دیا سائن کر دیا، اور بیوی نہیں مان رہی ہے، وہ اس نے سائن نہیں کیا، پیپر لیا، پیپر اس کے پاس گیا، وہ سائن نہیں کیا بیوی نے، تو اور شوہر سائن کر کے طلاق بول دیا، دے دیا. بہرحال ایک بار میں 3 طلاق دیا، کہ ایک مجلس کی 1 طلاق دیا، وہ مسئلہ دوسرا ہے. ایسے ہی کامن بتائیے گا. اور وہ میاں بیوی اگر اکیلے تھے اور شوہر نے ایسے طلاق دے کے پیپر بھیج دیا تو طلاق ہو جائے گی، یا شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس جگہ پر کوئی گواہ جیسے مرد عورت کوئی رہا ہو تو؟ یہ سوال کر رہے ہیں کہ شوہر نے طلاق دے دیا، پیپر پر لکھ کر کے دستخط بھی کر دیا اور بیوی کے پاس بھیج دیا، اب بیوی نہیں مان رہی ہے، بیوی اس پر دستخط نہیں کرے، بولتی ہم نہیں مان رہی، تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ دوسری بات ہے کہ جب شوہر طلاق دے تو کیا جیسے نکاح کے لیے گواہ چاہیے ایسے طلاق کے وقت بھی کچھ گواہوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق شوہر کی اتھارٹی ہے، بیوی مانے چاہے نہ مانے، شوہر نے اگر طلاق دے دی ہے، لکھ دیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کے لیے کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک بات بتائیے، جیسا کہ عام ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہو تو چھوٹے بچے ہیں جیسے یہ تو ہو گیا میاں بیوی جیسے ہیں، تو شوہر اس کا گم ہو گیا تو ٹھیک ہے. چاہے جو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اب مجھے دھیان نہیں کہ سب سوالات ہو چکے ہیں یا نہیں، ذرا سا دیکھتا ہوں میں اور بھی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک سوال ہے، حقیقہ ہوتا ہے لڑکے کا؟ ہاں جی سب ہو چکا سب جوابات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ نے اس ویڈیو میں تکبیر اولیٰ کا ذکر کیا تو یہ سوالات مکمل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، حق پر عمل کرنے کی اور دین کو تحقیق کے ساتھ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اس علم دین کے حصول کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور جنت میں بلند درجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بات نہ جانتے ہو وہ ضرور بطور فون یا ہمارے واٹس ایپ پر ضرور پوچھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی علم سے نوازے. میرا واٹس ایپ نمبر ہے
0503450 0503450 آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.